اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، الذی انقض ظہرک، جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، فإن مع العسر یسرا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ ہم نے سورہ ضحیٰ کو مختصراً دیکھا تھا، سورہ نشرہ اگر دیکھا جائے تو سورہ ضحیٰ کا ہی حصہ ہے۔ سورہ ضحیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو پناہ دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ یتیم تھے پھر ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اب یہاں پر اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا تھا؟ یعنی یوں سمجھیں کہ جو سورہ ضحیٰ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماضی کی باتیں بتائی گئی کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ ہدایت کے متلاشی تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اسلام آسان کر دیا، آپ کے آگے اسلام پیش کیا اور آپ کو بتایا کہ راہ حق کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ ان کی دعا سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور کہا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے صرف آپ کے لیے خاص، لک ہے یہاں پر صرف آپ کے لیے، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کشادہ کیا گیا، ویسا اور کسی کا نہیں کیا گیا، تو کیا آپ کے لیے ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ یعنی قرآن کا وہ بوجھ جو اگر کسی پہاڑ پر ڈال دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چنا گیا اور اللہ کی آیات سب سے پہلے ان پر اترتی تھیں۔ پھر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو آگے پہنچانا، اللہ کے کلام کو آگے پہنچانا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا، وہ بھی ایسے لوگ جو قریش جیسے سخت ہوں اور متکبر ہوں، جابر ہوں، تو کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھا گیا تھا کہ اب آپ نے یہ کلام آگے پہنچانا ہے۔ الذی انقض ظہرک، یہ ایسا کلام تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر کریکس دے دیے تھے، یعنی ان کو یوں سمجھے توڑ ہی دیا تھا۔ اصل میں یہ فزیکلی نہیں تھا کہ رسول اللہ کی پیٹھ ٹوٹ گئی تھی یا اس پر کریکس آ گئے تھے، اصل میں یہ بوجھ اتنا بھاری تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بہت بھاری ذمہ داری پڑ گئی تھی۔ دیکھا جائے تو ماضی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم کر کے بھیجا گیا، یا وہ حق کے متلاشی تھے، وہ ہدایت چاہتے تھے، تو یہ سب کچھ اس لیے تھا کیونکہ انہیں وہ بوجھ جو ان پر رکھنا تھا ان کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر رفع کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ کا کلام، ان کا نام بھی آتا ہے۔ جیسے ہر اذان میں ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں تب بھی، اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام، اس کے بعد فوراً رسول اللہ کا نام آتا ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر کہا ہے کہ اگر تم رسول کی پیروی کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی پیروی کرتے ہو، تو رسول کی پیروی اور اللہ کی پیروی، یا اللہ کی پیروی اور رسول کی پیروی، یہ ایک ہی بات ہے۔ تو ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہ جو ابھی مشقت ہے آپ پر، ابھی جو بوجھ ہے آپ پر، وہ اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تکالیف آئیں گی، اس کے بیچ میں آپ کے لیے آسانیاں بھی کھلتی جائیں گی، اور یہاں پر اصل آسانی ہے کیونکہ ان کا اسم عربی زبان میں یسرا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل آسانی ہے۔ پھر اس اصل آسانی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی پھر تنگی بھی آ جاتی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اور دو بار یہ آیت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے
دنیا ہے اور پھر آخرت ہے. جیسے آپ کا پہلا ابھی کا دور ہے، پھر آگے کا دور آئے گا، تو یعنی آسانی ایسے ہی ہر دور میں، دنیا میں اور آخرت میں تنگی کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو جب آپ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں. رسول اللہ اٹھتے تھے، قریش کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، پورا دن تھک جاتے تھے، بار بار جھٹلانا، ہر روز کا جھٹلانا، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کر دیتے تھے. قیام اللیل، تہجد، اس میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، دن میں لوگوں سے باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ. جس بات کے لیے رسول اللہ کا سینہ کھل چکا تھا، وہ بات لے کر وہ دوسروں کا سینہ کھولتے تھے. اور پھر رات میں جب وہ تھک ٹوٹ کر بکھر چکے ہوتے تھے، یا جب وہ بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، یا وہ بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، تو وہ رات کو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع کرتے تھے. تو جب آپ فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ، تو آپ اپنے رب کے لیے محنت کیجیے، آپ ان سے ملیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل کی گئی سورہ نشرح تھی. سورہ انشراح ہے جو ہم نے پڑھی. ہم کل انشاءاللہ سورہ 3 پڑھیں گے. السلام علیکم.